الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ آج ہم سبق مدو حروف مرقبات کو سمجھتے بھی ہیں، اس سبق کو ہم پڑھتے بھی ہیں، تو آپ بھی سبق مدو کھول لیجئے۔ سبق مدو کا نام ہے حروف مرقبات۔ حروف مرقبات دو یا اس کی ہم اردو کو سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرقب بنتا ہے، یعنی دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرقب بنتا ہے۔ یعنی اس سبق میں بھی کیونکہ ایک حرف بھی ہے شروع سے، اس کے بعد دو تین چار حرف ہیں، اس لیے دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرقب بنتا ہے، یعنی ایک جمع ہے۔ اس لیے حروف مرقبات سبق کا نام کیا ہے؟ حروف مرقبات۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں، یعنی ان حروف کو بھی ہم نے الگ الگ پڑھنا ہے۔ یعنی اگر دو حرف ہیں تو سب کو ہم نے جدا جدا کر کے پڑھنا ہے، ایک ساتھ نہیں پڑھنا۔ یعنی اس لیے مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں، یعنی ان سب حروف کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ الگ الگ پڑھنا ہے۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں۔ یعنی اس سبق میں بھی ہم نے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے، جو ملتے جلتے حروف ہیں ان سب کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ عربی لہجے میں بھی ہم نے ان سبق کو پڑھنا ہے۔ جب دو یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھی جاتے ہیں ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب دو یا اس سے زائد حروف مل کر لکھی جاتے ہیں ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، کسی کا سر ہوتا ہے، کسی کا دھڑ ہوتا ہے، تو ہم نے ان کی نقطوں کے ذریعے، ان کی شکل کے ذریعے پہچان کرنی ہے، تو ہم نے پہچان کے ذریعے پڑھنا ہے۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے ہوتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں۔ جیسے ہم نے پہلے سنا، تو جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھی ہوتی ہیں ان کی نقطوں کے ذریعے پہچان کی جا سکتی ہے۔ ان کو شکل کے ذریعے، دھڑ کے ذریعے یعنی شکل کے ذریعے اور اس کے کچھ نہ کچھ حصے کے ذریعے یا ان کی نقطوں کے ذریعے ہم نے پہچان کرنی ہے۔ آئیں ہم سبق پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف لام الف لام الف لام الف لام الف۔ جی ناظرین، لام الف یہ دو حرف ہیں، تو میں نے سب کو پہلا کیونکہ الف الگ ہے، دوسرے کو بھی میں نے ہیں تو دو، لام کو بھی الگ پڑھا اور الف کو بھی الگ پڑھا۔ تیسرے کلمے بھی لام کو الگ پڑھا، الف کو بھی الگ پڑھا۔ آگے بھی اس طرح پڑھنا ہے۔ با الف با الف نون الف نون الف تا الف تا الف یا الف یا الف سا الف سا الف شین الف شین الف سین الف سین الف فا الف فا الف قاف الف قاف الف جیم الف جیم الف خا الف خا الف حا الف حا الف عین الف عین الف
غين ألف غين ألف صاد ألف صاد ألف ضاد ألف ضاد ألف طاء ألف طاء ألف ظاء ألف ظاء ألف ميم ألف ميم ألف هاء ألف هاء ألف كاف ألف كاف ألف لام با لام با كاف با كاف با كاف تا كاف تا كاف سا كاف سا كاف فا كاف فا طا با طا با سين لام سين لام شين لام شين لام صاد لام ضاد لام ضاد لام فا لام فا لام قاف لام قاف لام عين لام عين لام غين لام كاف لام كاف لام كاف نون كاف نون طا نون طا نون ظا نون ظا نون۔ جی ناظرین، ہم نے سبق نمبر 2 کا پہلا حصہ مکمل کیا، تو اس کے بھی بار بار پڑھنے کا مقصد یہ کہ آپ بھی بار بار پڑھیں، آپ بھی مشق کریں، تاکہ آپ کے حروف کی ادائیگی درست ہو جائے۔